شام کے سائے ڈھلنے لگے تو آسمان نے خود پر سیاہی کی چادر تان لی۔ چاند اور ستارے ہم کلام ہوتے اس سیاہی کو اپنی چمک سے روشن کر رہے تھے، اور وہ تھکن کے باعث گرنے کے انداز سے صوفے پر بیٹھی۔ گھر کا بکھرا سامان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ لوگ آج ہی اپنا ساز و سامان لے کر یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ بہت تھک گئی یار، ایک اچھی سی چائے تو بنا دو، اس کی کزن نے اس کے ساتھ بیٹھتے فرمائش کی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی کزن کو دیکھا۔ اپنے ہاتھ سلامت ہے نا؟ جا کر خود بنا لو، بلکہ سب کے لیے بنانا، اور میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ ایشال نے اس کی فرمائش ناک سے مکھی کی طرح اڑاتے اسے حکم دیا تو وہ اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جو اپنے کمرے میں سامان رکھ کر آ رہا تھا۔ وہ 24 سال کا نوجوان تھا جو سیڑھیاں اترتے ان کے سامنے آ بیٹھا۔ اٹھو ایشال، چائے بناؤ اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی رکھ لو، کیونکہ مجھ میں اب باہر سے کھانا لانے کی ہمت نہیں ہے۔ زین نے بھی موبائل میں مصروف ہوتے کہا، کیوں؟ تمہیں اپنی بہن نظر نہیں آ رہی جس نے صبح سے کوئی کام نہیں کیا؟ میں یہاں صبح سے پیکنگ اور پھر شفٹنگ میں مصروف رہی ہوں، اور یہ محترمہ صرف موبائل استعمال کرتی رہی ہیں، اور اب بجائے اس کو کہنے کے کہ یہ کھانا اور چائے بنائے، تم مجھے کہہ رہے ہو؟ اشال نے سختی سے کہا تو زین اور مریم نے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا۔ وہ کیا ہے اشال کہ یہ ہمارا گھر ہے نا، تمہیں تو یتیم مسکین سمجھ کر ہم نے یہاں رکھا ہے نا، تو بہتر ہوگا کہ فضول کی بحث کرنے کے بجائے ہماری بات مان لو، ورنہ اوقات سے نکلنے کا انجام تو تم جانتی ہی ہو، اور ویسے بھی تم بے گھر نہیں ہونا چاہو گی، رائٹ؟ زین نے حقارت سے کہتے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا، جبکہ مریم ہنسی قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ او، تمہاری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے، دل دکھ گیا ہے تمہارا، یا امی ابا یاد آ گئے؟ اشال کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک دیکھ مریم نے اسے ٹھوڑی سے پکڑتے ترس کھانے والے انداز میں کہا، تو اشال نے اس کا ہاتھ جھٹکا، جاہلوں کی باتوں پر میرا دل نہیں دکھتا، اور رہی بات ماما بابا کی یاد کی تو وہ میرے اندر بستے ہیں، اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے میری تربیت کی ذمہ داری پوری کر دی، جو کہ شاید تم دونوں کے والدین نہیں کر سکے۔ اور وہ تمام حساب برابر کرتے اٹھی اور مسکرائی۔ میں نہ چائے بناؤں گی اور نہ کھانا، کیونکہ میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جانے کے لیے پلٹی، مگر سامنے کھڑی تائی کو دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ تائی جان سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی پیشانی پر پڑے بل بتا رہے تھے کہ وہ اشال کی تمام باتیں سن چکی ہیں۔ جا کر بریانی اور شامی کباب بناؤ، قورمے کے لیے بھی میں نے چکن صاف کر دیا ہے، وہ بھی دیکھ لینا، اور میٹھے میں کھیر بنانا، تمہارے تایا کو بہت پسند ہے۔ جاؤ، شاباش، کام شروع کرو۔ ڈانٹنے یا غصہ کرنے کے بجائے تائی نے نرمی سے کہتے اس کا گال تپ تپایا تو زین اور مریم کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی۔ آہا، ہنسو مت، بلکہ مریم تم برتن دھو دینا، اب میں اتنی ظالم تو نہیں ہوں کہ یتیم بچی سے سارے گھر کا کام کرواؤں۔ تائی نے کہا تو اشال نے سر جھکاتے اپنے آنسو ضبط کیے۔ امی میں تھکی ہوئی ہوں۔ مریم کو برتن دھونے پر بھی اعتراض تھا۔ تائی مسکرائیں، کوئی بات نہیں اشال، سب کر لے گی، بہت سکھڑ ہے ماشاءاللہ۔ وہ مٹھاس کے ذریعے اشال کی روح میں زہر گھولتی تھی۔ اشال نے سر اٹھاتے انہیں دیکھا۔ سکھڑ نہیں ہوں تائی، مجبور ہوں، لیکن آپ نہیں سمجھیں گی کیونکہ آپ نے بے بسی کی تصویر کبھی دیکھی ہی نہیں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے مریم اور زین پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ دب کے تائی نے تنفر سے گردن اکڑائی۔ میں کوئی ان کی ملازمہ ہوں جو ہر وقت گدھے کی طرح کام کرتی رہوں اور سلے میں مجھے سوائے تانوں کے اور کچھ نہ ملے؟ سارے گھر کے کام کرو اور پھر ان کے نخرے بھی اٹھاؤ، جیسے یہ تو آسمان سے اترے ہیں اور میں کھدائی کے بعد زمین سے دریافت ہوئی ہوں۔ غصے سے پیاز چھیلتے وہ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ پیاز کی جلن سے بہنے والے آنسو دراصل اس تذلیل کے تھے جو اسے ہر روز اس گھر میں سہنی پڑتی تھی۔ آج تو میں ایسا کھانا بناؤں گی کہ سب کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، بس اب دیکھتے جاؤ تم سب۔ مسالہ بناتے اس نے مرچوں کی دگنی مقدار بریانی میں ڈالی اور مسکرا کر چمچ ہلانے لگی۔ امی پوچھ رہی ہیں کتنی دیر تک کھانا بنے گا؟ تبھی کچن کے دروازے سے زین نے اسے پکارا، تو وہ جو دوپٹہ لیے بغیر کھڑی تھی اس نے فوراً دروازے سے دوپٹہ اتارتے خود پر پھیلایا۔ آدھے گھنٹے تک، مختصر کہتے اشال نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ تھوڑا جلدی بنایا کرو۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے زین نے دیچکی میں جھانکا۔ کیوں، جلدی بنانے پر مجھے ایوارڈ ملے گا یا تم لوگ مجھ پر ظلم کرنا چھوڑ دو گے؟ وہ نفرت سے بولتے ہوئے زین سے دور ہوئی۔ کون سا ظلم ہوتا ہے تم پر؟ اچھی خاصی زندگی تو گزار رہی ہو، جا کر کبھی یتیم خانے میں دیکھو کہ لاوارث بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔
تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے تم پر ترس کھا کر تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ زین نے احسان جتلاتے کہا تو وہ طنزیہ مسکرائی۔ "ہم، ترس کھا کر؟ شاید تم بھول رہے ہو کہ جس گھر کو بیچ کر تم لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہو، اس گھر میں میرا بھی حصہ تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے مار پیٹ کر پیپرز پر سائن کروائے تو اصولاً تم لوگوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا، بلکہ میں نے تم پر ترس کھایا ہے۔ اب مجھ میں اتنا احساس تو باقی ہے کہ میں اپنے تایا کو جائیداد کے لیے ترستے نہ دیکھوں۔ وہ اسے آئینہ دکھاتے اس کا خون کھولا گئی۔ اس کی زبان کی تلخی ان رویوں کا نتیجہ تھی جو اسے اس گھر کے مکینوں سے ملا تھا، مگر وہاں کون سمجھتا تھا۔ زین نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ جس طرح زبردستی تم سے گھر کے پیپر سائن کروائے تھے، بالکل ویسے ہی زبردستی تم سے نکاح کے پیپرز بھی سائن کروا لوں گا، لیکن یاد رکھنا ایشال کے اس زبان درازی کا بدلہ تو میں تم سے ضرور لوں گا۔ زین نے سختی سے کہتے اسے ڈرانا چاہا تو وہ ہنسی۔ تم تم کرو گے مجھ سے شادی؟ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اسے دھکا دے کر اپنا بازو چھڑاتے ایشال کھانا بنانے میں مصروف ہوئی تو زین اس سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرتا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پیر پٹکتے کچن سے نکل گیا، جبکہ ایشال نے گہرا سانس لیتے اپنی پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی۔ وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی، مگر وہ مضبوط بنتے بنتے اب تھک چکی تھی۔ کھانے کی میز پر جب تایا جان نے سربراہی سیٹ سنبھالی تو مریم نے تیزی دکھاتے ان کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ یہ بریانی میں نے بنائی ہے ابا، کھا کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ وہ ہمیشہ ایشال کی محنت پر تعریفیں سمیٹنے کی عادی تھی، مگر آج ایشال کو برا نہ لگا۔ وہ چہرہ جھکا کر مسکرائی۔ میری بیٹی تو ہے ہی بہت محنتی، کاش یہ ایشال بھی کچھ سیکھ لیتی تو میرے لیے آسان ہی ہوتی۔ خیر، پرائی اولاد کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ ان کو اپنے یتیم ہونے کا غم لگ جاتا ہے۔ تائی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مجھے بار بار یتیم مت کہا کریں تائی، اللہ کسی بات پر غضبناک ہو جائے تو دنیا میں بھی سزائیں مل جایا کرتی ہیں، اور موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ آج میں یتیم ہوں تو کل آپ کی اولاد بھی یتیم ہو سکتی ہے۔ ایشال نے مزید بے عزتی برداشت کرنے کے بجائے انہیں سمجھانا چاہا تو تایا کے کھانا نکالتے ہاتھ رکے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بولنے سے پہلے سوچتی بھی ہو یا نہیں؟ اور تم نے کیسی تربیت کی ہے اس کی؟ مانا کہ اس کی ماں باپ چل بسے تھے، لیکن تمہاری بھی تو کچھ ذمہ داری تھی۔ تایا نے اسے جھڑکتے تائی کی بھی گلاس لے لی۔ اس میں میری کیا غلطی ہے آفاق صاحب؟ میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بولنے کا سلیقہ سکھاؤں، مگر اس کی زبان ہے کہ کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، اور اگر میں اسے کچھ کہہ دوں تو آپ یہ کہہ کر روک دیتے ہیں کہ پرائی اولاد ہے، کچھ مت کہو۔ آج بھی مریم اکیلی کچن میں لگی رہی، مگر اسے ذرا شرم نہیں آئی کہ بہن کی مدد کروا دے، اور محترمہ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ یتیم مسکین ہے۔ تائی نے خود پر مظلومیت کی چادر چڑھاتے روحانسی آواز میں کہا۔ اچھا بس اب چپ کر کے کھانا کھاؤ سب۔ تایا نے کوئی جواب دینے کے بجائے انہیں چپ کروایا تو وہ حقارت سے ایشال کو دیکھنے لگی جو ہر روز انہیں ان کے شوہر کے سامنے بے عزت کرواتی تھی۔ اوف، یہ کیا بنایا ہے؟ اتنی مرچیں؟ تایا نے بریانی کا پہلا نوالا لیا تو منہ جلنے پر یکدم چلائے۔ مریم سٹ پٹا گئی۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے مریم؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں دل کا مریض ہوں۔ پانی پینے کے بعد تایا نے مریم سے کہا جو غصے سے ایشال کو گھور رہی تھی، اور ایشال کے چہرے پر پھیلا سکون۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہر شخص کو زہر لگ رہا تھا، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر صرف کھیر کھا کر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے صبح ماحول میں خنکی تھی۔ ایشال جلدی سے تیار ہوتے ناشتہ بنانے نیچے آئی تو مریم کو ناشتہ بناتے دیکھ حیران ہوئی۔ لگتا ہے کہ رات کے صدمے کا اثر تمہارے دماغ پر ہو گیا ہے۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلا۔ منہ بند کرو، رات کو تم نے جو کیا ہے اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گی، لیکن فی الحال کوئی بدمزگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابا گھر پر ہیں اور ان کے سامنے تم کام نہیں کرو گی۔ مریم نے کہا تو وہ ہنسی۔ یعنی آج میری چھٹی ہے؟ گڈ ہو گیا، ویسے بھی مجھے یونیورسٹی جانا ہے تو میرے لیے آملیٹ بنا دو۔ وہ اسے حکم دیتے کچن سے نکلی اور لاؤنج میں آ گئی جہاں تایا بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ تایا جی، ایک بات کرنی ہے۔ وہ انہیں سلام کرتے ان کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی زبان درازی پر وہ شدید ناراض تھے۔ ایشال کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ آئی ایم سوری تایا، میں صرف تائی کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ یتیم ہونا کوئی گالی نہیں ہوتی۔ اس نے وجہ بتاتے معافی مانگی تو تایا نے اخبار کو تہہ لگا کر صوفے پر رکھا۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تمہاری تائی نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پالا ہے؟ کسی کی اولاد کو پالنا آسان نہیں ہوتا، لیکن
تمہاری تائی نے اپنی سگی اولاد کی طرح تمہاری پرورش کی، اور میں بھی تمہیں مریم جیسا ہی سمجھتا ہوں، مگر تمہاری بڑھتی ہوئی بدتمیزی آپ میرا درد سر بن رہی ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہاری شادی کر کے اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ تایا نے اسے اپنے احسان گنواتے آخر میں فیصلہ سنایا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ لیکن تایا، مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ اپنی پڑھائی کے خواب کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی منت کرنے لگی۔ شادی کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے، اسی لیے اب بحث چھوڑو اور جا کر مریم کا ہاتھ بٹاؤ۔ تایا نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر اٹھی اور تیار ہونے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دروازے پر لگ کر کھڑی تائی نے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائی۔ اف، کتنی گرمی ہے، اور یہ سوسائٹی بھی کتنی سنسان ہے، کوئی ٹیکسی تک نہیں ہے یہاں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی، مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سورج میاں، تھوڑی کم آگ برساؤ، اتنا غصہ کس بات کا ہے یار؟ سر اٹھا کر سورج کی طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے اس نے یوں کہا جیسے سورج اسے سن سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ اچھی خاصی تنہائی کا شکار ہیں، اسی لیے سورج سے باتیں کر رہی ہیں۔ اپنے عقب سے آتی آواز سنائی دی۔ وہ یکدم پلٹی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ 26 سال کا خوبرو جوان تھا جو جاگنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اشال نے سر تپیروں سے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھ سے زیادہ تو آپ تنہائی کا شکار لگ رہے ہیں، تبھی تو راہ چلتی ایک انجان لڑکی سے بات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اشال نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تو ایک دلکش مسکان نے اس کے ہونٹوں کا تعاقب کیا۔ کافی حاضر دماغ ہیں آپ۔ اسے جیسے اشال کا جواب دینا پسند آیا۔ جی، اور اپنے ساتھ خواہ مخواہ میں فری ہونے والے لوگوں کا دماغ درست کرنا بھی جانتی ہوں، اسی لیے اپنا راستہ ناپیں اور یہاں سے چلتے بنے، ورنہ میری ہیل تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ مسکرا کر ہاتھ باندھتے اشال نے اسے دھمکی دی تو اس نے بے اختیار اشال کے جوتوں کو دیکھا۔ اتنی سی ہیل سے میرا کچھ نہیں بنے گا مس اشال صدیقی، مجھے چوٹ پہنچانے کے لیے تو آپ کو پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے، اس نے اطمینان سے کہا تو اشال یکدم گھبرائی۔ ویٹ، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ ایک اجنبی کو یوں اپنا نام پکارتے دیکھ اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا تھا۔ میں تو آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتی۔ خیر، وہ سامنے والا گھر میرا ہے، کسی دن چکر لگائیے گا، وہ کہہ کر جانے کو پلٹا۔ لیکن تم مجھے کیسے جانتے ہو، اور نام کیا ہے تمہارا؟ اشال نے اسے روکا۔ زاویار ملک۔ پہلے سوال کو نظر انداز کرتے اس نے اپنا نام بتایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے گھر کی طرف چل دیا، جبکہ اشال کافی دیر وہاں کھڑی اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں سارا وقت زاویار کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور گھر آنے کے بعد بھی اس کے ذہن سے نہ نکل سکا۔ وہ بیک وقت تجسس اور خوف کا شکار تھی کہ نہ جانے زاویار اسے کیسے جانتا ہے، اور اسی تجسس کے زیر اثر وہ واک کی اجازت لینے کے لیے لاؤنج میں آئی، جہاں تائی جان اور مریم ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ شکر ہے تم نے بھی اپنی شکل دکھائی، مریم نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ کہا۔ کمال ہے کہ جنہیں میری شکل پسند نہیں وہ بھی مجھے دیکھنے پر شکر کر رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تائی جی، مجھے واک پر جانا ہے، چلی جاؤں؟ کسی تمہید کے بغیر اس نے تائی سے پوچھا۔ جاؤ بھائی، اور مریم کو بھی ساتھ لے جاؤ، ورنہ تمہارے تایا نے مجھ سے باز پرس کرنی شروع کر دینی ہے۔ تائی نے اجازت دیتے مریم کو بھی ساتھ جانے کا کہا تو اشال نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ساتھ لیتے وہ گھر سے نکل گئی۔ ان کا گھر کالونی میں واقع تھا، اسی لیے سڑکیں سنسان اور خالی ہوتی تھیں، اور کالونی میں ہونے کی وجہ سے انہیں باہر جانے میں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ دونوں بے فکری سے شام کے اس پہر باہر چل پڑیں۔ اشال نے ٹھنڈی فضا میں سانس لیتے آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھا جو کسی بھی وقت برسنے والے تھے۔ پھر اس کی نگاہیں زاویار کے گھر کے باہر باغیچے پر جا ٹھہری، جہاں وہ پودوں کو پانی دیتے کچھ گنگنا رہا تھا۔ مریم، اس نے مریم کو پکارا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ مریم نے پوچھا۔ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ اس نے پوچھا تو مریم آنکھیں چھوٹی کر کے زاویار کو دیکھنے لگی۔ نہیں، لیکن کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں۔ چلو آؤ اس سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، آخر ہمسایوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ زاویار کی شخصیت سے متاثر ہوتے مریم نے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچا۔ منہ بند کرو اور چپ چاپ گھر چلو، ورنہ تایا سے تمہاری بے عزتی کرواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اشال نے اسے روکتے ہوئے دھمکی دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان کھوکھلی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ مت بھولو کہ وہ میرے ابا ہیں اور ہر جگہ میرا ہی ساتھ دیں گے، اسی لیے اپنی اوقات میں رہو۔
سختی سے کہتے مریم نے اسے وہیں چھوڑا اور زاویار کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ اس کے قریب پہنچتے مریم نے سلام کیا تو زاویار نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں اشال پر پڑیں جو دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ زاویار نے مریم سے پوچھا تو اشال کو حیرت ہوئی، یعنی وہ صرف اسے جانتا تھا، اس کے باقی گھر والوں کو نہیں۔ میں اس گھر میں رہتی ہوں، مریم اور آپ؟ مریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ زاویار کی نگاہیں اب اشال کے چہرے پر رقصاں تھیں۔ میں زاویار ملک، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور رسمی مسکرایا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، ہم کل ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ مریم کو وہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا، جبکہ اشال بھی سست روی سے چلتی مریم کے پاس آ کر رکی۔ یہ کون ہے؟ زاویار نے اشال کو دیکھتے مریم سے پوچھا تو اس کے چہرے پر حقارت چھا گئی۔ اسے چھوڑیں، یہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، ان کے انتقال کے بعد ابا نے اس پر ترس کھا کر اسے ہمارے گھر بنا دی ہے۔ ہم یتیموں کو بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ آخر ان لوگوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ کیوں اشال؟ مریم نے اس کی تذلیل کرتے آخر میں اس سے پوچھا تو وہ تلخی سے مسکرائی۔ بالکل، وہ گھر کے اندر ان سب کے سامنے زبان چلا لیا کرتی تھی، مگر کسی باہر کے شخص کے سامنے اپنی تذلیل پر وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتی تھی۔ وہ ان کی حقیقت دنیا والوں کو بتا کر خود کو کمزور ظاہر کرنے سے ڈرتی تھی، لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ احسان جتانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ زاویار نے کہا تو مریم کے تاثرات بدلے۔ کچھ لوگوں کو احسان یاد نہ دلا جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اسی لیے انہیں یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ خیر چھوڑیں، ہم اس کے بارے میں بات ہی کیوں کریں؟ آپ کسی دن ہمارے گھر آئیے گا، ابا آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ مریم نے اس کی بات سمجھے بغیر جواب دیا تو وہ اشال کو دیکھنے لگا جس کی جھکی نگاہیں اس بات کی علامت تھی کہ وہ آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ضرور، انشاءاللہ، اس نے صرف اتنا ہی کہا تو مریم مسکرا کر اسے خداحافظ کہتے آگے بڑھی، جبکہ زاویار چند قدم بڑھاتے اشال کے قریب آیا۔ صبح میرے سامنے تو بہت زبان چل رہی تھی، اور اب وہ اتنی باتیں سنا کر گئی ہے تو زبان پر تالے کیوں پڑ گئے؟ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا کہ مریم نہ سن سکے، کیونکہ وہ میری کزن ہے، اور ہٹو میرے سامنے سے۔ بریانی میں مرچیں تیز کر کے آپ نے بہت اچھا کیا تھا، ویل ڈن۔ اس کے سامنے سے ہٹنے کے بجائے زاویار نے تعریف کی تو اشال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واٹ؟ تم کیسے جانتے ہو؟ اور کون ہو تم؟ بتاؤ ورنہ میں پولیس میں تمہاری رپورٹ درج کروا دوں گی۔ مریم رکو، اسے دھمکی دیتے اشال نے گھبراہٹ کے مارے مریم کو پکارا۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ میں آپ کو ہر نقصان سے بچانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ زمائنی لہجے میں بولتے وہ مسکرایا اور گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، جبکہ اشال حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے آج خوفزدہ کرنے کے ساتھ ساتھ بے چین بھی کر گیا تھا۔ اس رات وہ پریشانی کے باعث سو نہ سکی تھی، پوری رات زاویار کے بارے میں سوچتے گزری، اور صبح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلی تو تایا نے اسے روک لیا۔ آج تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، اسی لیے چھٹی کر لو اور ان کے سامنے خاموش رہنا، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے وہ انکار کرے۔ تایا نے اس کے کانوں میں گویا سور پھونکا تھا۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن آج میرا پیپر ہے، اس نے اپنی مشکل ان کے سامنے رکھی۔ ایک پیپر نہ دیا تو قیامت نہیں آ جائے گی، وہ ہر بات پر بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے خاموشی سے کمرے میں چلی جاؤ ورنہ آج میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ تایا نے غصے سے کہا تو اشال نے تائی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس رشتے کے پیچھے تائی کا ہی ہاتھ ہے۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی اور میں انکار کرنے کا حق رکھتی ہوں، اسی لیے آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ تایا نے کھڑے ہوتے ہی اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ وہ پل بھر کے لیے بالکل سن ہو گئی۔ اس کے گال تکلیف کی شدت سے سرخ ہو چکے تھے اور آنکھیں گرم سیال اگل رہی تھیں، لیکن اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے بھی تایا نے اس پر ہاتھ اٹھا کر گھر کے کاغذات پر دستخط کروائے تھے۔ دفع ہو جاؤ اور رشتے والوں کے سامنے اپنی زبان بند رکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تایا نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر چلا کر کہا تو وہ روتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھتے زاروں قطار رونے لگی۔ میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سسکتے ہوئے وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی جب فون کی اسکرین کسی انجان نمبر سے چمک اٹھی۔ اشال نے آنسو صاف کرتے موبائل اٹھایا تو موصول ہونے والے میسج نے اسے دنگ کر دیا۔ اس تھپڑ کا بدلہ آپ ضرور لیں گی، مگر جذباتیت سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے۔ زاویار ملک۔ چھوٹے سے حیران کن پیغام کے ساتھ زاویار کا نام بھی درج تھا۔ اشال کی تو روح تک کانپ گئی۔
بیڈ سے اٹھتے اٹھنے خوف سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ آدمی اسے اپنے ساتھ محسوس ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ زاویار، اس کا نام زیر لب بڑبڑاتے اشال نے اس نمبر پر کال ملا دی۔ ہیلو۔ 3 بار بیل جانے کے بعد مقابل نے فون اٹھایا تو اشال اس کی آواز سے پہچان گئی کہ وہ زاویار ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ غصے سے بولی۔ میں آپ سے کیا چاہوں گا؟ زاویار نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میری ہر سرگرمی پر تمہاری نظر کیوں ہے؟ کس مقصد سے تم یہاں آئے ہو؟ اب کی بار اس نے تھوڑی نرمی برتی تو زاویار مسکرایا۔ آپ کسی ملک کی شہزادی نہیں ہیں جو میں آپ پر نظر رکھوں گا، اسی لیے خوش فہمیوں کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے رشتہ والوں کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کریں جو کچھ ہی دیر میں آپ کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ زاویار نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ تم انسانوں کی طرح بتا رہے ہو کہ تم کون ہو یا میں تمہارے گھر آؤں؟ اس نے دھمکی دی۔ میں تو ایک معصوم پیارا سا انسان ہوں، لیکن آپ اگر میرے گھر آنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ویسے بھی آج میں نے آپ کا پسندیدہ مٹر گوشت پکایا ہے۔ زاویار اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حیران پریشان چھوڑ رہا تھا۔ تو تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ پلیز بتا دو کہ تم کون ہو اور مجھ پر نظر کیوں رکھ رہے ہو، ورنہ میں طاہر سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ منت کرتے اس نے آخر میں دھمکی دی تو زاویار ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ شوق سے بتائیے، لیکن اس کے بعد آنے والی قیامت کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، زاویار نے کہا۔ اچھا ذرا ٹیرس میں آئیں۔ اس کے جواب سے پہلے ہی زاویار نے فرمائش کی۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ کیونکہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے صاحب گوئی سے کہا تو اشال غصے سے بیلکنی میں آئی اور سامنے زاویار کو اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی کی رگیں ابھری۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی؟ وہ لڑنے کو تیار تھی۔ ڈر تو آپ گئی ہیں مس اشال صدیقی، لیکن میں آپ کو مزید نہیں ڈراؤں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو کر رشتہ والوں کے سامنے جائیں اور یقین رکھیں کہ میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ زاویار نے سنجیدگی اختیار کرتے اسے تسلی دی۔ اور تم ایسا کیوں کرو گے؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ کیونکہ اپنے علاوہ آپ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم مجھے نامنظور ہے۔ وہ جتنی آسانی سے بولا تھا اتنی ہی حیرت سے اشال نے اسے دیکھا جب فون بند کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ دور سے بھی اشال کو اس کی نگاہوں کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی تو کمرے میں چلی گئی۔ آخر یہ ہے کون اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ کہیں کوئی کڈنیپر تو نہیں؟ لیکن اگر اس نے مجھے کڈنیپ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ رشتے والوں کے لیے تیار ہوتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کی فراک میں بالوں کو کھول کر کمر پر پھیلاتے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر باہر نکلی اور لاؤنج میں آ بیٹھی جہاں رشتے کے لوگ آئے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، ہماری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھیں۔ لڑکی کی ماں کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، تبھی اس نے اشال کو دیکھتے ہی ہاں کی تو اشال نے ایک نظر لڑکے پر ڈالی جو دانتوں کی نمائش کرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی، مگر موبائل پر موصول ہونے والے پیغام نے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی تو اس نے سب کو باری باری کنکھیوں سے دیکھتے میسج کھولا۔ آپ پر پنک کلر بہت جچتا ہے، یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ وہ زاویار ملک تھا۔ اشال کو اس بار حیرت نہ ہوئی۔ وہ یقیناً اسے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، مگر کیسے یہ اسے معلوم نہ ہو سکا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ مٹھائی لیں۔ تائی نے اسے عورت کے سامنے مٹھائی رکھی تو زاویار کا ایک اور میسج اسے ریسیو ہوا۔ مجھے گلاب جامن پسند ہے، اور آپ کو؟ اشال نے ارد گرد دیکھا اور پھر مسکرائی۔ یہ لڑکا نہیں انکل ہے، اور اتنی بڑی عمر کے شخص سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے زاویار کو بھیجا اور پھر سب کی جانب دیکھتے زبردستی مسکرائی۔ یہ ایک بچے کا باپ بھی ہے، مگر بے فکر رہو، آج کے بعد تمہیں یہ نظر نہیں آئے گا۔ ویسے تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم مسکراتے ہوئے سیدھا دل میں اترتی ہو؟ اسے تسلی دیکھ کر چھیڑتے ہوئے آپ سے تم پر آیا تو اشال یکدم اپنی مسکراہٹ سمیٹتے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے میسج ٹائپ کرتے زاویار کو بھیجا۔ میں ابھی گھر پر نہیں ہوں، شام کو ملتے ہیں، زاویار نے رپلائی کیا۔ تم گھر پر نہیں ہو تو مجھے کیسے دیکھ رہے ہو؟ اشال حیران ہوئی تھی۔ تم تو 24 گھنٹے میری نظر میں ہو، زاویار نے میسج کیا تو وہ کتنی ہی دیر اس کے پیغام کو دیکھتی، خواہ مسکراتی رہی۔ شام کے سائے پھیلے تو وہ گھر میں کسی کو بتائے بغیر چپکے سے نکلی، اور زاویار کے گھر پہنچ گئی۔ ایک ہی بیل پر زاویار نے دروازہ کھول دیا۔
وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی۔ اس کی آمد پر خوش ہوتے دروازے سے ہٹا تو ایشال اندر داخل ہوئی۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ گھر پر ایک نگاہ دوڑاتے ایشال نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں عزت رکھنا اور عزت بچانا جانتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لیے لاؤنج میں آ گیا۔ فضول باتیں بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ پر نظر کیوں رکھ رہے ہو؟ دیکھو، آج میں گھر والوں سے چھپ کر یہاں صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو سکے، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ وشال نے صوفے پر بیٹھتے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو زاویار مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اور مزید سوال کر کے مجھے مشکل میں مت ڈالو۔ بس اتنا جان لو کہ تمہاری عزت کی حفاظت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ میری عزت کو کسی سے خطرہ ہے؟ اور تمہیں کس نے بھیجا؟ ایشال کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا، بس زین سے دور رہنا کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس سے نظریں چراتے زاویار نے اسے خبردار کیا۔ اور تم کیسے آدمی ہو جو ایک لڑکی پر نظر رکھ رہے ہو؟ میرے خاندان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں۔ ایشال نے اس کی بات سمجھے بغیر غصے سے کہا۔ تم کچھ نہیں جانتی، اسی لیے جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ ذہن مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ زاویار نے اسے دھمکی دی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تم میرے کزن کو مارو گے؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ اور میں جس مرضی سے بات کروں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم میرے ماں باپ نہیں ہو جو اس طرح حکم چلا رہے ہو؟ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے بولی تو زاویار اطمینان سے مسکرایا۔ تمہارے باپ نے ہی تمہارے بچپن میں ہماری منگنی کروائی تھی، اسی لیے اگر تمہیں اپنے باپ کے فیصلے کا ذرا سا بھی خیال ہے تو میری باتوں پر عمل کر لو۔ زاویار نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی منگنی؟ اور کب منگنی ہوئی ہماری؟ یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ اسے لگا کہ زاویار کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ رکو، میں تمہیں پکچر سکھاتا ہوں۔ زاویار نے اس کے قریب آتے فون میں ایک تصویر نکالتے اسے فون تھمایا تو وہ حیرت سے اس میں نظر آتے اپنے بچپن کو دیکھنے لگی۔ وہ 5 سال کی تھی اور وہ 9 سال کا۔ وہ اپنے بچپن کو پہچانتی تھی، مگر زاویار کو پہچاننے کے لیے اس نے نظریں موبائل پر ہٹاتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پہچان گئی کہ تصویر میں دکھائی دیتا بچہ زاویار ملک ہی ہے۔ اس کا ایک قدم لڑکھڑائے۔ زاویار نے اسے تھام لیا۔ تو تم مجھ پر اس لیے نظر رکھ رہے ہو کہ کہیں میری شادی کسی اور سے نہ ہو جائے؟ اس نے اپنی بات پر زاویار کی مہر لگانی چاہی تو اسے صوفے پر بٹھاتے پانی کا گلاس اسے تھما رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے تم پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، تم میرے دل میں بستی ہو اور تمہیں میرے نصیب میں ہی لکھا گیا ہے۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اس کے پاس بیٹھتے زاویار نے اسے نصیحت کی، مگر وہ حیرت سے اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم کون ہو؟ بابا نے میری منگنی تم سے کیوں کروائی؟ تم ان کے کیا لگتے ہو؟ کئی سوال تھے جو اسے زاویار سے پوچھنے تھے۔ وہ ہمارے ہمسائے تھے، کئی سالوں کا ساتھ تھا، اور جب تم پیدا ہوئی تو میرے فادر نے اسی وقت تمہیں میرے لیے مانگ لیا تھا، لیکن تمہارے پیرنٹس نے انتظار کروایا اور جب تم 5 سال کی ہوئی تو ہماری منگنی ہوئی۔ میرے فادر کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہارے بڑے ہونے کے انتظار میں تمہارے پیرنٹس تمہارا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں، اسی لیے انہوں نے جلد بازی کی، مگر میں نے اس جلد بازی کے رشتے کو بھی دل سے قبول کیا۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ تمہاری پسند میرے لیے اہم ہے، لیکن زین سے دور رہو۔ اسے سب کچھ بتاتے آخر میں زاویار نے فیصلہ اس پر چھوڑا، جبکہ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اپنی زندگی کے اس باب سے تو وہ ہمیشہ لا علم رہی تھی، اور اس کی یادداشت نے بھی ان لمحات کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھا، اسی لیے وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ بچپن میں اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ تو جب میرے ماما اور بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت تم کہاں تھے اور میں نے کبھی تمہیں دیکھا کیوں نہیں؟ اس نے بولنے کی جسارت کی۔ میں اسلام آباد چلا گیا تھا اپنی خالہ کے پاس، لیکن جیسے ہی مجھے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی میں آ گیا۔ تمہاری امی کے جنازے کے وقت میں وہیں تھا، لیکن تم اس وقت اتنی غمگین تھی کہ میں نے اپنا تعارف کروانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور ایشال، بات کرتے کرتے اس نے نرمی سے اس کا نام پکارا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہارے بابا زندہ ہیں اور اس ایکسیڈنٹ سے زخمی ہوئے تھے، لیکن وہ بچ گئے، اس نے کہا تو ایشال کو لگا کہ اس کے ارد گرد کی ہر شے خاموش ہو گئی ہے، جیسے کسی نے آسمان کو زمین پر گرانے کے بعد اسے واپس اپنی جگہ پر لا کھڑا کیا ہو۔ وہ حیران اور ششدر سی زاویار کو دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
میرے پاپا زندہ ہیں؟ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا تو اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ ہاں، صدیقی انکل زندہ ہے اور انہی کی اجازت سے میں تمہاری زندگی میں آیا ہوں، زاویار نے بتایا تو وہ بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی۔ اس دن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بابا کی ڈیڈ باڈی اس قدر خراب تھی کہ اسے فوراً دفنانا پڑا، اور انہوں نے ہمیں قبر بھی دکھائی، تو وہ سب جھوٹ تھا۔ مگر بابا نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ انہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر کہ میں کتنی اکیلی رہ گئی ہوں؟ انہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مجھے یتیم کیسے کر سکتے ہیں زاویار؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ابھی ان کے پاس لے کر چلو پلیز، وہ بے خودی کی کیفیت میں کہتے زاویار کو جھنجھوڑ گئی۔ ہم ان سے ملنے جائیں گے، لیکن تم اپنی طبیعت خراب مت کرو، اور انکل کافی بیمار رہے ہیں اسی لیے انہوں نے تم سے رابطہ نہیں کیا، مگر تم ان کی نگاہوں میں تھی۔ انہوں نے ان چند سالوں میں تمہاری ہر سرگرمی پر نظر رکھی ہے، اور جب میں اسلام آباد سے واپس آیا اور ان سے ایک ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی تو مجھے بھی ایسے ہی حیرت ہوئی جیسے آج تمہیں ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا حادثہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ قتل کرنے کی کوشش تھی، اور یہ قتل تمہارے تایا نے کروایا تھا۔ ایک کے بعد ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے زاویار اسے کسی گہری دلدل میں گھسیٹ رہا تھا۔ واٹ؟ تایا نے ماما اور بابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا؟ لیکن کیوں؟ اشال چیخ پڑی۔ کیونکہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس روز گاڑی کی بریک فیل کر دی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ تم بھی گاڑی میں ہوگی، لیکن تم بچ گئی اور انہیں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ جس روز وہ تمہیں مار کر گھر کے کاغذات پر دستخط کروا رہے تھے، اس وقت میں تمہیں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے صدیقی انکل نے کہا تھا کہ تمہاری حفاظت کرو، تبھی تو شفٹنگ سے پہلے میں نے اسے نئے گھر میں کیمرے لگوا دیے، اور تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے تھی۔ لاؤنج، کچن، لان، ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، اس نے بتایا تو اشال سانس روکے اسے سنتی رہی۔ اب اسے سب سمجھ آنے لگا۔ لیکن بابا نے مجھے ان قاتلوں کے ساتھ کیسے رہنے دیا؟ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ پہلے وہ کافی عرصہ بیمار رہے، اور پھر جب انہوں نے تمہارا پتہ کروایا کہ تم تک پہنچنا چاہا تو میں نے انہیں روک دیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود لڑنا سیکھو، خود کو مضبوط کرو اور اپنے دشمنوں کو پہچانو، اور تم نے واقعی وقت کے ساتھ خود کو مضبوط کر لیا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ انکل یا میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، ہم پچھلے 2 سال سے تمہارے ساتھ ہیں۔ زاویار نے اس کے دکھے دل پر مرہم رکھنا چاہا، مگر اشال کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ تکلیف سے اپنا سر تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان لوگوں نے میری ماما کو مارا اور بابا نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم زین سے دور رہنا۔ وہ کئی بار اسے زین سے فاصلہ رکھنے کا کہہ چکا تھا۔ کیوں؟ زین تو خود اس وقت بچہ تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اشال پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور میں بس تمہاری عزت کی حفاظت چاہتا ہوں، اسی لیے میری بات کا مان رکھنا۔ صرف چند دن اور تمہیں ان کے گھر رکنا ہوگا، پھر میں زین کو گرفتار کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن ابھی میں اپنا اصل روپ ان لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتا۔ زاویار نے بتایا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ تم گرفتار کرو گے؟ او ہاں، میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میں پولیس آفیسر ہوں، اور یہاں عام شہری بن کر ان کے لیے رہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے زین کے خلاف ثبوت چاہیے۔ وہ لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار کرتا ہے اشال، تم اس سے دور رہو گی نا؟ اس کا ہاتھ تھامے زاویار نے محبت سے پوچھا، جبکہ وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ آج ہر جھوٹے رشتے سے نقاب ہٹ گیا، اور اس کی روح لہو لہان ہو چکی تھی۔ دھندلاتی بینائی سے زاویار کا چہرہ دیکھتے وہ سن بیٹھی رہی۔ زاویار نے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا، مگر وہ گھونٹ بھی نہ بھر سکی۔ تم اپنے بابا سے بدگمان مت ہو، انہیں میں نے تم سے ملنے سے روکا تھا، کیونکہ میں تمہارے تایا اور کزن کے خلاف ثبوت جمع کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لوگ ہی بہت گھٹیا ہیں، بس تم محتاط رہنا۔ اس نے اشال کو حوصلہ دیا تو وہ مردہ قدموں سے دروازے کی طرف چل دی۔ کچھ دیر اور رک جاؤ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زاویار دروازے کے سامنے آیا تو اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں میں، راستے سے ہٹو۔ تم مجھ پر غصہ ہو، تمہارا خفا ہونا بنتا ہے، لیکن پلیز ایسی حالت میں گھر مت جاؤ، زاویار نے التجا کی تھی۔ تم ابھی مجھ سے نکاح کر سکتے ہو؟ اشال نے پوچھا تو وہ اس کے اچانک سوال پر حیران ہوا۔ ابھی؟ ہاں ابھی، مجھے بابا کے پاس لے کر جاؤ، ہم وہاں نکاح کریں گے، پھر میں آ کر ان سے بدلہ لوں گی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم بدلہ نہیں لوگی،
ہم مل کر انہیں سبق سکھائیں گے۔ زاویہ نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً بات مانی تو اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک گھر میں موجود تھے جہاں ہر طرف ادویات کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایک میل نرس نے ان کا استقبال کیا۔ اشال اپنا تیز دھڑکتا دل لیے ایک ایک قدم اٹھاتے صدیقی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زاویہ اس کا ہاتھ تھامے سہارا دیے ہوئے تھا۔ صدیقی صاحب کے کمرے پر پہنچتے اشال کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ حیرت سے بستر پر لیٹے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ بڑھے ہوئے بال، سیاہ رنگت اور کمزور جسم، وہ بلا شبہ اس کے بابا ہی تھے، مگر وہ پہلے والے بابا سے بہت مختلف تھے۔ اشال بھاگ کر ان کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صدیقی صاحب بھی آج اپنی بیٹی کو ساتھ لگائے زاروں قطار رونے لگے تھے۔ بابا، آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ سارے گلے شکوے بھلاتے اب اشال کو صرف ان کی فکر تھی۔ ہاں میری جان، تمہیں دیکھ لیا، اب تو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا تو اشال نے ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں کتنی خوش نصیب ہوں نا کہ اللہ نے میرے بابا مجھے لوٹا دیے ہیں۔ وہ اب خوشی کے آنسوں سے رو رہی تھی۔ اس میں سارا کمال زاویار کا ہے۔ اس نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ آفاق بھائی کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے یہ بھی پتہ لگوایا کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ وہ آدمی جس نے بریک فیل کیے تھے، اس نے خود اپنا جرم قبول کیا ہے۔ تم دیکھنا میری بچی، یہ سب لوگ بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ صدیقی صاحب نے کہا تو وہ مسکرا کر زاویار کو دیکھنے لگی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ اب زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ انکل، آپ اجازت دیں تو ابھی نکاح خواہ کو بلا کر آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ زاویار نے اسے آنکھیں دکھاتے صدیقی صاحب سے اجازت طلب کی۔ ہاں ضرور، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم دونوں کی شادی ہو جائے، انہوں نے کہا تو زاویار مسکرایا جبکہ اشال شرم سے سر جھکا گئی۔ اسے تیار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ گھر کے کپڑوں میں ہی دوپٹہ سر پر لے کر نکاح کے لیے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور وہ نم آنکھوں سے کبھی صدیقی صاحب کو دیکھتی تو کبھی زاویار کو، جو مسکرا کر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کا نکاح ہو گیا تو زاویار نے ملازم کو بھیج کر مٹھائی منگوائی اور صدیقی صاحب کو کھلائی۔ آج سے آپ اشال کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس نے صدیقی صاحب کو تسلی دی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، اب میں سکون سے اپنی آخری سانسیں لے سکوں گا، انہوں نے کہا تو اشال شکایتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں اب آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ ایک طویل مدت بعد باپ کا پیار پاتے وہ اب ان سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا، ابھی کچھ دن تمہیں وہیں رہنا ہوگا، جب تک آفاق اور زین گرفتار نہیں ہوتے تب تک تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، اور زاویار بھی تو وہیں ہے، پھر فکر کی کیا بات، انہوں نے کہا تو اشال کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننی پڑی۔ یہ لوگ دن رات مجھے یتیم ہونے کے تانے دیتے تھے، لیکن ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ میرے بابا تو زندہ ہیں، وہ سوچ کر ہی خوش ہوئی تھی۔ ہاں لیکن تم ابھی انہیں کچھ نہیں بتاؤ گی، اور چلو اب انکل سے مل لو، بہت رات ہو گئی ہے، وہاں بھی تماشا لگا ہوگا۔ زاویار نے اسے ٹوکا تو وہ صدیقی صاحب سے مل کر انہیں صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے زاویار کے ساتھ باہر نکل گئی۔ یہ ملازم بابا کا خیال صحیح طرح رکھ رہے ہیں نا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے پہلا سوال کیا۔ زاویار گاڑی سٹارٹ کرتے مسکرایا۔ ہاں میں نے واچ کرتا رہتا ہوں۔ مطلب تم نے یہاں بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ بہت ہی کوئی خطرناک آدمی ہو تم، اشال نے سیٹ بیلٹ باندھتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں، ان پر میں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور خطرناک کے ساتھ ساتھ میں ہینڈسم بھی تو ہوں، جو تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ زاویار نے شرارت کی تو وہ اسے دیکھنے لگی، جو اس کے شوہر کا رتبہ پا کر انتہائی خوش تھا۔ انسان کو ویسے اتنی بھی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کے وجیح چہرے سے نگاہیں پھیر کر مسکراہٹ دبا گئی۔ ہاں بس جلتی رہو تم میرے حسن سے۔ خیر یہ بتاؤ کہ تمہیں نکاح کی گفٹ میں کیا چاہیے؟ وہ گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑتے اب فرصت سے پوچھ رہا تھا۔ گفٹ پوچھ کر دیا جاتا ہے کیا؟ جو دینا ہے اپنی مرضی سے دے دو، ویسے بھی تم نے مجھ پر کافی عرصے سے نظر رکھی ہوئی ہے، تو میری پسند ناپسند کے بارے میں تو جانتے ہی ہوگے۔ اشال نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے تانا دیا تو وہ ہنسے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں میری جان، مجھے سب پتا ہے، وہ بے ساختہ بولا تو اشال نے اس کے الفاظ پر اسے گھوری سے نوازا۔ مانا کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کے فضول الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے اشال نے اسے سامنے دیکھنے کا کہا، مگر وہ اس کے شرمانے پر مسکراتا رہا۔
وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال پر گڑھا پڑتا تھا۔ ایشال نے آج پہلی بار اس کے چہرے پر غور کیا تھا اور اسے یہ ڈمپل بہت پرکشش لگا۔ اب ایسے دیکھو گی تو میں کنفیوز ہو کر کہیں گاڑی مار دوں گا، پھر شادی شدہ زندگی جنت میں ہی جا کر انجوائے کریں گے۔ زاویار کی آواز نے اس پر چھایا سحر توڑا تو وہ چونک گئی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، اس نے اچانک فرمائش کی۔ تمہارے تایا تائی نے گھر میں کوہرام مچا رکھا ہوگا، ابھی آئس کریم کھانے کا ٹائم نہیں۔ وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھتا تھا۔ تم نکاح کے بعد میری پہلی فرمائش ٹال رہے ہو؟ ایشال نے آنکھیں دکھائیں۔ میری تو جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ زاویار نے اسے سمجھایا تو وہ منہ پھلا کر سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اچھا یار، کھلا دیتا ہوں، تم موڈ تو ٹھیک کرو۔ زاویار نے ہار مانتے کہا اور گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کر کے آئس کریم آرڈر کی۔ تمہیں پتہ ہے زاویار، آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ میں یتیم نہیں ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ میرے بابا زندہ ہیں اور میں لاوارث نہیں ہوں۔ محرومی ختم ہونے کے احساس سے اس کا دل سرشار تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تم لاوارث تو کبھی بھی نہیں تھی، لیکن زندگی آزمائشوں کا ہی دوسرا نام ہے۔ ان سب حالات سے تم نے خود کو مضبوط کرنا سیکھا ہے۔ اور میڈم، اس نے نرمی سے کہتے ایشال کا ہاتھ تھاما، تم صرف انکل سے ملنے پر خوش ہو؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اس نے شکایت کی تو ایشال مسکرائی۔ ہاں، تم تو ساتھ فری میں چپک گئے ہو۔ ایشال اسے تنگ کرنے سے باز نہ آئی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں بھی دوسری تیسری اور چوتھی شادی کر لوں گا، پھر سکون سے رہنا، کیونکہ میں تو فری میں ملا ہوں نا۔ زاویار نے منہ کے زاویے بگاڑے تو ایشال نے پیار بھرے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ ایسا کرنے سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پسند کروں گی۔ اچھا، اب مجھ معصوم کو دھمکیاں دے کر ڈراؤ گی؟ اور گریبان چھوڑو یار، کوئی دیکھ لے گا۔ ہنستے ہوئے اس نے ایشال کی منت کی تو اس نے اس کا گریبان چھوڑا۔ آئس کریم آنے کے بعد زاویار نے پیسے دیے اور 5 منٹ میں آئس کریم ختم کرتے وہ گھر کی طرف بڑھ گئے۔ توقع کے عین مطابق اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، سب لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب سے پہلے زین غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ کہاں تھی تم؟ اتنی رات کو کس کے ساتھ تھی؟ ہاں بولو۔ زین اس کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے چلایا تو ایشال نے دلچسپی سے اسے دیکھتے سینے پر ہاتھ باندھے۔ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، اسی لیے اپنی بکواس بند کرو۔ زاویار کے ساتھ نے اس میں خود اعتمادی پیدا کر کے اسے ان درندوں سے بے خوف بنا دیا تھا۔ تایا اس کی بدتمیزی پر غصے سے کھڑے ہوئے۔ شریف گھر کی لڑکیاں رات گئے تک باہر نہیں رہتی، لیکن تمہیں کیوں احساس ہوگا؟ تمہیں تو بس ہمارے سر میں خاک ڈلوانی ہے کہ کسی طرح تایا کا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ تایا جان، آپ جو کچھ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کا سر جھکا ہوا ہی اچھا لگے گا۔ خیر، مجھے آپ سب سے بحث نہیں کرنی، اور بہتر یہی کہ آپ لوگ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کر دیں۔ وہ انہیں چڑھانے کے لیے مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے سامنے زبان چلانے کی؟ اپنی اوقات بھول گئی ہو؟ زین نے اسے بازو سے دبوچتے زور سے دھکا دیا تو وہ فرش پر جا گری۔ اس کا سر فرش پر لگنے کی وجہ سے ماتھے سے خون کی بوندیں بہنے لگی، مگر وہاں کھڑے کسی شخص نے زین کو نہ روکا۔ وہ اب اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اس کے بال مٹھی میں قید کر کے کھینچ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانور ہو تم سب، اللہ کرے تم سب مر جاؤ۔ درد کی شدت سے وہ چلائی، مگر وہ زین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور تایا نے کمر پر ہاتھ باندھتے اس منظر کو اطمینان سے دیکھا، جبکہ تائی اور مریم ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے باپ سے بدتمیزی کرو گی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ زین نے اسے دوبارہ دھکا دیا تو 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ ایشال نے برستی آنکھوں سے زاویار کو دیکھا، جو اسے تھامے سرخ آنکھوں سے زین کو دیکھ رہا تھا۔ اوئے، کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ زین اب زاویار پر حملے کے لیے آگے بڑھا تو زاویار نے ایشال کو اپنے پیچھے کھڑا کرتے ایک زوردار مکہ زین کے منہ پر مارا۔ خبردار جو آج کے بعد اس پر ہاتھ اٹھایا، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ اپنا تعارف کروانے کے بجائے زاویار نے زین کا گریبان پکڑتے غصے سے کہا تو پل بھر کے لیے زین بھی اس کی مضبوط شخصیت سے گھبرا سا گیا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینے والے؟ تایا نے آگے بڑھتے زین کو زاویار کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، لیکن عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتا، اسی لیے اپنے بیٹے کو مکمل مرد بننا سکھائیے، ورنہ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل بھی نہیں پہچان پائے گا۔ تایا کو دھمکی دیتے اس نے ایک جھٹکے سے زین کو گریبان چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچا۔
اب اگر کسی نے بھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں، انہیں خبردار کرتے زاویار نے اشال سے کہا تو وہ کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ زاویار ان سب پر سخت نگاہ ڈالتے گھر سے نکل گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ کافی دیر روتی رہی اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے اپنی پیشانی پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ایک دم اس کی نیند کھلی اور اس نے ڈر کر آنکھیں کھولی، مگر بلب کی کم روشنی میں زاویار کا چہرہ دیکھتے اسے اطمینان ہوا۔ تم؟ وہ حیرانی سے کہتے اٹھ کر بیٹھی تو زاویار بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر فکر مندی سے اس کے ماتھے پر بنا زخم دیکھنے لگا۔ تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں، اپنے ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوتے زاویار کو دکھ ہوا۔ زخم بہت پرانے ہیں زاویار، اتنی آسانی سے مرہم قبول نہیں کریں گے۔ تم بس یہاں سے جاؤ، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے آنسوں پر قابو پاتے نظریں چرائی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ زاویار نے جانے سے انکار کیا۔ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے، کیمرے جو لگوا رکھے ہیں تم نے، اشال نے کہا تو زاویار نے گہرا سانس لیا۔ میں اتنا بھی بے شرم نہیں ہوں کہ بیڈ روم میں کیمرہ لگواؤں گا، اور تم مجھے یہ تانے دینا بند نہیں کر سکتی؟ اٹھ کر خود ہی الماری کھول کر فرسٹ ایڈ باکس تلاش کرتے اس نے پوچھا تو اشال نے کوئی جواب دینے کے بجائے آنکھیں موند کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ مجھے میسج ملا ہے کہ یہ زین کل ایک لڑکی کو اغوا کر کے دھوکے سے بیچنے جا رہا ہے۔ میں اس کا پیچھا کروں گا اور اسے گرفتار کرنے کے بعد سب کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دوں گا۔ یہ رات تمہاری اس گھر میں آخری رات ہے، کل سے تم میرے ساتھ ہوگی۔ فرسٹ ایڈ باکس ملنے پر ٹیوب نکال کر نرمی سے اس کے زخم پر لگاتے زاویار نے اسے امید دلائی۔ اور تایا کو کب گرفتار کرو گے؟ اس کے قرب پر اپنے غم بھولتی اس نے سوال کیا۔ وہ میرا کام ہے، اب تم اس بارے میں مت سوچو۔ پہلے سوچا تھا کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد ہی تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، مگر ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اور اس زین سے تو میں لاک اپ میں سارے بدلے پورے کروں گا، اس نے کہا تو اشال نے آگے ہوتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ اس وقت بہت سا رونا چاہتی تھی۔ زاویار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو رونے سے روکنے کے بجائے زاویار نے تسلی دی تو وہ اس کے ساتھ لگے کتنی ہی دیر روتی رہی، پھر کچھ سنبھلی تو اس سے الگ ہوئی۔ سوری، وہ میں اپنی بے اختیاری پر وہ خواہ شرمندہ ہوئی۔ تمہارا حق ہے، اور حق لیتے ہوئے سوری کی کیا بات؟ زاویار مسکرایا اور پھر اسے لیٹنے کا کہتے وہ خود وہیں بیٹھا رہا۔ سو جاؤ، میں پاس ہی ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے زاویار نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تو وہ پرسکون ہو کر کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی، اور زاویار اس کے سونے کی تسلی کرتے کمرے سے نکلا اور سبتے چھپتے چھپاتے دیوار پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ اگلا دن خود میں خوشیاں سمیٹے طلوع ہوا۔ وہ یونیورسٹی کے بعد جب گھر واپس آئی تو تائی کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ دوڑتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں زین کے علاوہ سب موجود تھے، یہاں تک کہ زاویار بھی صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ تائی زاویار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کا بیٹا اتنی گھٹیا برائی میں ملوث تھا اور آپ اس پر غصہ ہونے کے بجائے اسے چھڑوانا چاہتی ہیں۔ زاویار نے اس کو سویا ہوا ضمیر جگانا چاہا تو تایا کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ زین گرفتار ہو گیا ہے؟ اشال نے زاویار سے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہوا ہے؟ تایا کی زبان کا تالا کھلا تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا رقص کیا۔ کیونکہ میں زاویار کی بیوی ہوں اور اس نے مجھے زین کی حقیقت پہلے ہی بتا دی تھی۔ کیوں زاویار؟ باقی کی کہانی تم انہیں سناؤ گے یا میں ہی سناؤں؟ ان سب کے چہروں کے اڑتے رنگوں سے محسوس ہوتے اس نے زاویار سے پوچھا تو اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ جب ہم کسی کی گاڑی کے بریک فیل کرواتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور جب ہم کسی کو یتیم سمجھ کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں تب بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن مسٹر آفاق، اللہ ہر وقت موجود ہے، وہ صرف ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، اس رسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ زاویار نے ان سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تایا حیرت اور خوف کے مارے صوفے سے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائی کو جائیداد کے لالچ میں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جس لڑکی کو آپ نے ساری زندگی یتیم سمجھ کر دھتکارا وہ دراصل یتیم تھی ہی نہیں، اس کا باپ زندہ تھا۔ زاویار نے بتایا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کے خلاف میرے پاس ثبوت اور گواہ ہیں، لیکن
میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار اپنے بھائی سے مل لیں، اس کے بعد میں آپ کو گرفتار کروں گا۔ اور یہ گھر قانونی طور پر اشال کی ملکیت ہے، تو وہ اگر آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ آنٹی اور مریم کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ بولا تو تائی چکر کھا کر صوفے پر گریں، جبکہ تایا کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ صدیقی زندہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تایا کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، ابھی میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا ہے، اسی لیے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ زاویار نے انہیں دھمکی دیتے اشال کا ہاتھ پکڑا تو وہ سرشاری سے مسکرائی اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اشال کو اپنے گھر لے آیا۔ اس روز تایا کو صدیقی صاحب سے ملاقات کے بعد گرفتار کر لیا گیا، اور اشال نے مریم اور تائی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، کیونکہ لاوارث ہونے کا غم وہ خوب سمجھتی تھی۔ زاویار اسے بہت جلد اپنے اصلی گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر صدیقی صاحب کی وجہ سے انہوں نے کچھ عرصے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات بہت حسین تھی۔ وہ ٹیرس میں کھڑی آسمان پر چمکتا چاند دیکھ رہی تھی جب زاویار اس کے قریب آیا۔ چاند کتنا روشن ہے نا؟ اشال نے اس سے پوچھا۔ تم سے کم، زاویار کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپر سے سرخ گلاب کے گجرے نکال اشال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ چند لمحے مسحور سی اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تھینک یو۔ زاویار نے باری باری اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے پہنائے تو وہ مسکرائی۔ ایک بات تو بتاؤ، زاویار نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے پوچھا۔ پوچھو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زاویار نے سوال کیا تو وہ مسکراہٹ دباتے کاندھے اچکا گئی۔ پتہ نہیں، بے نیازی سے کہتے اس نے اپنا آپ زاویار کی گرفت سے چھڑانا چاہا تو وہ خفگی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کرتے ہو مجھ سے محبت؟ اشال نے شرارت سے پوچھا تو زاویار نے سوچنے کی اداکاری کی۔ پتہ نہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اشال نے اس کے سینے پر زوردار مکہ مارا اور وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ آسمان پر چمکتا سورج بھی ان کی محبت پر پرسکون ہوتے بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا، جبکہ زمین کا ہر ذرہ ان کے ملاپ پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ محبت کرنے والے اتنے ہی خاص ہوتے ہیں کہ ان کے ملن پر کائنات کی ہر شے رقص کرے۔